نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس آیہ مبارکہ کے حصے میں ارشاد فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، صرف میرے قرابت داروں سے، میرے خاندان سے تم نے محبت کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا کہ حضور کے خانوادے کے ساتھ ایمان والوں کو پیار کرنا چاہیے، دین پہنچانے، اسلام کے احکامات پہنچانے، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کوئی اجر نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ تم نے میرے خاندان کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے خاندان نے اور صحابہ کرام نے دین کو ہم تک پہنچانے اور قیامت تک اس کو زندہ جاوید رکھنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ طائف کے بازاروں کے اندر آقا کریم علیہ السلام کو جب تکلیف دی گئی، پتھر مارے گئے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پانی کا پیالہ لے کر پیش ہوا، اور میں نے حضور کے سامنے جب پیالے کو کیا تو آقا کریم علیہ السلام کے سر انور سے یہ خون نکل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خون پیالے کے اندر خون کے قطرے گرے تو وہ خون جو ہے اس کی وجہ سے پیالے کا پانی جو ہے وہ سرخ ہو گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اس قدر جو ہے تکلیف کا سامنا کیا، لہو لہان ہو گئے، خون جو ہے نالین مبارک تک پہنچ گیا، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے اس دین کے پیغام کو روکا نہیں، اللہ کا پیغام رکنے نہیں دیا، خود جو ہے تکلیف کا سامنا کیا، زخم کھائے، پتھر کھائے، پھر بھی غزوہ بدر میں نظر آئے، غزوہ احد میں نظر آتے ہیں۔ آقا کریم نے نہ غزوات کو چھوڑا، نہ اللہ کے پیغام کو آگے ایمان والوں تک پہنچانے کے لیے اس کو روکا، کوئی رکاوٹ درمیان میں، ہزاروں رکاوٹیں لوگوں نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دی، کھڑی کی، لیکن آقا کریم نے جو ہے کسی رکاوٹ کو جو ہے بالائے طاق لاتے ہوئے آقا کریم نے ہر رکاوٹ کا جو ہے سینہ جو ہے وہ آگے تھام کے اس کا مقابلہ کیا اور پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ میں سے حضرت سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی سب سے بڑی جو صاحبزادی ہیں، آج ان کا وصال کا دن ہے، تو حضرت سیدہ زینب جب مدینہ شریف جو ہے ہجرت کر کے جا رہی تھی تو احبار بن اسود جو ہے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے پیچھے اپنے سواری کو دوڑایا اور نیزہ مار کے آپ کو زخمی کیا، آپ جو ہے زمین پر تشریف لائیں تو حمل ضائع ہو گیا۔ تھوڑے دن کے بعد ہی آپ جو ہے اسی بیماری کی شدت کی وجہ سے وصال فرما گئی، شہید ہو گئی۔ آقا کریم علیہ السلام جب فتح مکہ والے دن مکہ شریف میں تشریف لائے تو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جو قاتل ہے کعب بن احبار بن اسود، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نقاب ڈال کر آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، اگر آپ جو ہے ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں تو کوئی کتنا بڑا بھی قاتل ہو تو کیا آپ اس کو بھی معاف کر دیں گے؟ چہرے پہ نقاب ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے احبار بن اسود، آپ جو ہیں میری بیٹی کے قاتل ہیں، کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کے قاتل کو بھول نہیں سکتا، لیکن آپ کلمہ پڑھیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے جتنے لوگ، رکاوٹیں ڈالنے والے، آقا کریم کے خاندان کے ساتھ تکلیف کا جو ہے وہ سارا کام کرنے والے، جتنی بھی تکلیف کا سامنا خاندان نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا، لیکن پھر بھی دین کے پیغام کو روکا نہیں گیا، بلکہ بڑھ کر اس کو دین کے پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ یہ دین کے اندر جتنی بھی مشکلات کا سامنا ان لوگوں نے کیا، صرف ہم تک دین کو پہنچانے کے لیے کیا۔ لیکن ہم دیکھیں اتنی سردی کے اندر جو ہے ہم کہتے ہیں کہ شاید سردی زیادہ ہے، نماز کے لیے بچوں کو اٹھاتے نہیں، تھوڑا سا مسئلہ بن جائے تو دین سے ہم بچے کو دور کر دیتے ہیں، حالانکہ آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے اصحاب اور خاندان کے عمل کے سنت کے یہ خلاف ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کے باعث جو ہے انسان دین سے دور ہو جائے۔ اسی طرح دیکھیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے جب بیمار تھی تو غزوہ بدر کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے شوہر نامدار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ تم میری بیٹی کا، اپنی زوجہ کا خیال رکھیں اور ان کی تیمارداری کریں۔ غزوہ بدر میں حضرت عثمان غنی شریک نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کی بیماری کی اور آپ کی تیمارداری کے اندر جو ہے وہ مصروف رہے، تو جب واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عثمان غنی دفنا کے واپس آ رہے تھے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے جنازے کو چھوڑ دیا دین کے پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی خاطر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے جنازے کو چھوڑ دیا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت سیدہ زینب ہوں یا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ہوں، ان کا وصال ہوا اور انہوں نے جو ہے زخم کھائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود زخم کھائے، لیکن آقا کریم نے دین کے اس پیغام کو جو ہے وہ ادھورا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں مقام پر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغتہ رسالتہ، کہ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین کے پیغام کو پہنچا دیں، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو گویا آپ نے جو ہے حق ادا نہیں کیا تبلیغ کا۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر رکاوٹ کو جو ہے وہ دور کر کے ہم تک دین کے پیغام کو پہنچایا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کے ساتھ محبت کریں، دین اسلام کے احکامات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہمیں پنجگانہ نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ دین کی حفاظت اب ہمارے ذمہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اب اہل علم جو ہیں انہوں نے ہی دین کا کام کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی